حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی انسانی تاریخ کی وہ پہلی کہانی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا فرمایا۔ حضرت آدم نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر مرحلہ سبق آموز ہے۔ ان کی تخلیق، جنت میں قیام، شیطان کی عداوت، آزمائش، توبہ، زمین پر آمد، نبوت اور وفات تک کے تمام مراحل میں انسانیت کے لیے بے شمار عبرت اور ہدایات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا، پھر آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دریا، ہوائیں اور باقی مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو اور آگ سے جنات کو پیدا فرمایا۔ جنات میں سے ایک ابلیس تھا جو بہت زیادہ عبادت گزار اور علم والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ 30۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں اور اقسام کی مٹی اکٹھی کی جسے حضرت آدم کا جسم بنایا۔ یہ مٹی مختلف علاقوں سے لی گئی تاکہ انسانوں میں رنگ، نسل، مزاج اور صلاحیتوں میں تنوع پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو مختلف مراحل سے گزارا، پہلے کیچڑ، پھر سڑے ہوئے گارے، پھر بچتی مٹی اور آخر کار وہ جسم جو بعد میں انسان بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کا پیکر مکمل کر دیا تو اس میں اپنی روح پھون کی۔ اسی لمحے حضرت آدم میں زندگی کی رمق دوڑ گئی اور وہ پہلا انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم الاسما سکھایا، یعنی تمام اشیاء کے نام، صفات اور حقیقتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو علم دے کر ان کی فضیلت ظاہر کی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کرے۔ تمام فرشتوں نے حکم ربی کے تحت سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے اپنے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف 12۔ یہ انکار محض سجدے کا نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی اور تکبر تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو لعنتی ہے۔ ابلیس نے مہلت مانگی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، جس نے میری ہدایت کو مانا وہ کامیاب ہوگا اور جو میرے ذکر سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں جگہ دی اور ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا۔ دونوں کو جنت میں آزادانہ رہنے کی اجازت ملی اور فرمایا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ مگر ابلیس نے چالاکی اور وسوسوں سے کام لیا۔ وہ جنت میں کسی نہ کسی طرح داخل ہوا اور حضرت آدم و حوا کو بہکانے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا اور بادشاہی ملے گی۔ آخرکار حضرت آدم اور حضرت حوا نے درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی وقت ان کے جسم سے نورانی لباس اتر گیا اور وہ شرمندہ ہوئے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ربیونیا ذیل منیا نفا سے نیا۔ سورۃ الاعراف 23۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی مگر جنت میں رہائش ختم کر دی اور فرمایا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک وقت تک کے لیے تمہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ حضرت آدم سے حوا زمین پر الگ الگ مقام پر آتری۔ بعد میں عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی۔ زمین پر آ کر انہوں نے نئی زندگی شروع کی، محنت کی، اللہ کی عبادت کی اور اولاد کی تربیت کی۔ حضرت آدم و حوا کے ہاں کئی جوڑوں کی شکل میں اولاد پیدا ہوئی۔ ان میں سے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ مشہور ہے۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں۔ قابیل نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر بتاتا ہے کہ مردہ کو کیسے دفن کرتے ہیں۔ قابیل نے اسی سے دفن کا طریقہ سیکھا۔ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، توحید، پرہیزگاری، حسن اخلاق اور شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے رہے۔ وہ نماز، روزہ، نکاح، طہارت جیسے احکام سکھاتے تھے۔ حضرت حوا ان کی بہترین مددگار تھیں۔ اللہ تعالیٰ وقتاف وقتا وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی فرماتا رہا۔ حضرت آدم نے بچوں کے درمیان عدل قائم کیا، انہیں علم و ہنر سکھایا اور معاشرتی اصول متعین کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال عمر پائی۔ جب ان کا وقت وفات قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت کی کہ وہ نیکی کا راستہ نہ چھوڑیں۔ حضرت شیس کو نبی بنایا گیا۔ حضرت آدم کی وفات پر فرشتے نازل ہوئے، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا۔ یہ انسان کی پہلی تدفین تھی جو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے سکھائی۔ حضرت آدم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک انسان کی اصل عظمت اس کے علم، عبادت اور توبہ میں ہے۔ 2 شیطان کا راستہ حسد، تکبر اور وسوسے پر مبنی ہوتا ہے۔
3 اللہ کی رحمت وسیع ہے، جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ 4 انسان کی آزمائش کا میدان زمین ہے اور اس کا انجام اس کے اعمال پر منحصر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل کہانی نہ صرف ہمارے ماضی کی بنیاد ہے بلکہ ہمارے مستقبل کا بھی تعین کرتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور ہمیں آپس میں محبت، انصاف اور نیکی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت آدم کی زندگی کے تمام پہلو آج کے انسان کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم ان کی تعلیمات کو اپنائیں تو دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔